السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اپنا درس شروع کر رہی ہوں قرآن پاک کی تلاوت کر کے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت، اہمیت، ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو ہے اپنا درس پیش کر رہی ہوں۔ توجہ فرمائیں، مجھے اچھی طرح اللہ تعالیٰ سمجھانے کی اور آپ کو سکھانے کی اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے اور عمل کیجیے اور میرے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں۔ توجہ فرمائیں اور ہمارے ساتھ رہیے۔ آیت الکرسی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی یہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، اور کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے۔ یشفع عندہ الا باذنہ، اور اس کی اجازت کے بغیر، یعنی کون ہے جو اس کے آگے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے وہ، یعلم ما بین، جو کچھ اس کے روبرو ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، یعنی جو سامنے ہے، جو پیچھے ہے، چھپا ہوا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کے معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات، گر اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہی چاہیے، جتنا وہی چاہیے۔ بما شاء وسع کرسیہ، اور اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین، کرسیات السماوات والارض، تمام آسمانوں
اور زمین کو گنجائش ہے، ولا یہود حفظہما، اور ان کا تھامنا اس کو گراں نہیں، ولا یہود حفظہما، اس کا تھامنا، اس کا سنبھالنا اس کو گراں نہیں، وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے برتر عظمت والا ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ سب سے بڑا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر جو ہے 255 ہے، اور اس کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، جس میں اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ الحی یعنی زندہ مراد ہے، اس کا مراد ہے زندہ، کہ اللہ تعالیٰ اول سے ابد تک ہے۔ زندگی کی صفت اس کی ذاتی صفت ہے، یعنی زندہ رہنا ہمیشہ کے لیے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے، نہ کبھی پہلے اس پر موت طاری ہوئی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ ناظرین، القیوم تھامنے والا، یعنی ایسی ہستی جو نہ صرف اپنی ذات سے قائم ہے بلکہ دوسرے کے قیام اور بقا کا سبب بھی ہے، یعنی دوسروں کے قیام اور بقا، یعنی کتنا عرصہ تمام دوسری مخلوق جو ہے اس دنیا میں رہے گی اور کب یہ ختم ہوگی، وہ بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، بلکہ اور دوسروں کے قیام اور بقا کا سبب بھی ہے، اور سب کو سنبھالتا ہے۔ اور وہ سب کو سنبھالتا ہے، یعنی سب کو سنبھالے ہوئے ہے، زمین، آسمان، چرند پرند، جو بھی پہاڑ، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، کائنات میں ہے، وہ سب اسی نے تھمائے ہوئے ہیں، اسی کے حکم سے دنیا میں قائم دائم ہے۔ کرسی اس سے یہ مراد نہ لینا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم رکھتا ہے اور وہ کرسی نشین ہے، نہیں، بلکہ وہ کرسی کے معنی علم کے لیے گئے ہیں، اور قدرت اور طاقت کے بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت ساری کائنات پر غالب ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ شفا اندہ اس کے پاس سفارش کرے، کوئی ایسا شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے پاس اس کی مرضی کے بغیر سفارش کر سکے۔ شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں، اور شایع سفارش کرنے والے کو کہتے ہیں، شافی۔ قرآن مجید میں کئی اور اس حقیقت کو دہرایا گیا ہے، یعنی کئی بار اس حقیقت کو دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہوگی، اور جو سفارش کرے گا بھی وہ حق اور صداقت کے خلاف نہ کرے گا۔ تو ناظرین، اس ایک جملہ نے سابقہ امتوں کے غلط عقیدے کی تردید کر دی ہے۔ تو ناظرین، میں اس کی تشریح آیت الکرسی کی کچھ تفصیل سے بیان کرنا چاہتی ہوں، جس کا مقصد یہ ہے، جس کے معنی اور مطلب ہے، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کا بیان ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے اور موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اسے کبھی فنا نہیں، صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ ایسی صفتوں کا مالک ہے کہ اس کے علماء کسی کی تعریف مناسب نہیں، اس کے علاوہ یعنی اور کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کی ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کی تعریف مناسب ہے۔ وہ
کل مخلوقات کا پیدا کرنے والا، سب کا پالنے والا، تمام کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان تمام کاموں کے کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ناظرین، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہے، یہ سارے کام انجام دیتا ہے، یعنی تمام کائنات کو پر اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کے بل سے، اسی کے دم سے تمام کائنات قائم دائم ہے اور محفوظ ہے۔ وہ ان پر پوری طرح حاوی ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس کی ذات سے ہی سب زندہ ہے اور وہ ہمیشہ سے قائم ہے، اور دوسروں کے قائم رہنے کا سبب بھی ہے۔ اسے کبھی تکان نہیں ہوتی۔ ساری کائنات کے اس قدرت وسیع انتظام کے باوجود بھی اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ پڑی ہے اور نہ ہی پڑے گی۔ نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے اور نہ نیند، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمہ وقت بیدار اور ہوشیار ہے۔ تو ناظرین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر ذاتی صفات بیان کی گئی ہے۔ تو غور فرمائے کہ اس کا حلقہ اختیار تنگ یا محدود نہیں، بلکہ ساری کائنات زمین و آسمان پر اس کی ذات وہ محیط ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے، اور اسے ہر چیز کا اختیار اور غلبہ حاصل ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے حکم سے بندھی ہوئی ہیں، اور جس طرح چاہے کام لیتا ہے، یعنی ہر شخص سانس بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لیتا ہے۔ اس قدر علم اور قدرت اور عظمت کا مالک ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس کبھی کسی شخص کو سفارش کی جرت نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، درویش ہو یا دنیا دار، امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، اپنے کیے کا پھل خود حاصل کرے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یا البتہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے تو وہ اس کے دربار میں کچھ عرض کر سکتا ہے۔ وہ ہر شخص کے دل کی باتیں جانتا ہے، وہ کسی کے ارد گرد کسی کے ارادوں اور نیتوں سے واقف ہے، یعنی ہر کسی کی نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے۔ وہ ہر مخلوق کی نیکی اور بدی کا حساب رکھتا ہے، اور یہ اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ کسی کو اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کے علم کا کچھ حصہ اس کی اجازت کے بغیر پا سکے، بلکہ جس قدر علم کسی کو حاصل ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم، رحم و کرم کا نتیجہ ہے۔ اس کی کرسی علم اور کرسی حکومت کل کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بڑی چھوٹی، اچھی بری، ظاہر پوشیدہ، ہر چیز اس پر روشن ہے۔ وہ اتنے وسیع سلسلہ کی نگرانی کرتا ہے اور تھک نہیں جاتا، بلکہ اس کے لیے یہ سب انتظام آسان ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، تمام صفتوں اور خواہشوں کا مالک ہے، اس کے مرتبہ کی کوئی انتہا نہیں۔ مختصر یہ کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ یعنی نمبر 1، وہ الحی یعنی زندہ ہے، القیوم خود قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، اور کائنات کے نظام کو تھامنے والا ہے۔ نمبر 3، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ نمبر 4، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے۔ نمبر 5، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، وہ ہر کسی کے تمام حالات سے باخبر ہے۔ تو ناظرین، نمبر 7 ہے، کوئی اس کے علم اور
اقتدار میں سے کچھ چھین نہیں سکتا۔ نمبر 8، زمین و آسمان اور ساری کائنات اسی کی حفاظت کے لیے اس کے لیے آسان ہے، یعنی زمین و آسمان اور ساری کائنات کی حفاظت اس کے لیے آسان ہے۔ نمبر 9، بلندی اور عظمت اسی کے لیے ہے۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ میں آپ کے سامنے اپنا درس مزید معلومات اور ہدایت سے بھرپور لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گی انشاءاللہ۔ توجہ فرمائیں اور غور کیجیے اور میرے ساتھ رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے مطابق جو ہے مزید ہدایات پر مبنی آیات لے کر پیش ہوں گی، اور آپ توجہ فرمائیے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔